کے تجسم کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی مصروفیت کو آٹومیٹکلی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں پیدا ہوا، جو دنیا میں آیا، وہ اس لیے آیا تاکہ وہ مصروف ہو، تاکہ وہ دنیا کے لیے کفارہ بن جائے، دنیا کے لیے کفارہ ہو۔ اس لیے خدا کلام کہتا ہے اس کا دوسرا، اس کی ذات کے اندر جو بڑا کام ہے، جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے یا ستون ہے ہمارے ایمان کا، وہ مصروفیت ہے۔ اور تیسرا اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، ریزوریکشن، تاکہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح جو مر گیا وہ جی اٹھا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ وہ خود کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد آ کر زندہ رہوں گا۔ اور خدا کلام کہتا ہے پھر دوبارہ موت اس پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو کرسمس ہے یہ ایک عالمگیر تہوار ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ چند لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جب یوحنا کے انجیل کا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو کرسمس عالمگیر ہمیں تہوار نظر آتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نور جہاں تب بنتا ہے جب خدا کی محبت پورے جہان کے لیے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس کیا ہوا؟ یہ عالمگیر تہوار ہے، کسی ایک رنگ، نسل، مذہب، کسی ایک دین کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مقدسہ مجھے اور آپ کو، دنیا کو بتاتی ہے کہ خدا کی محبت جو چرنی میں ظاہر ہوئی ہے، خدا کے بیٹے کا ظہور جو ہوا ہے، خدا کا کلمہ جو مجسم ہو کر آیا ہے، تو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو کرسمس منانا ہے ولادت المسیح ہے، یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ دنیا موت کے اندر چلے گئی ہے، دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا تاکہ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے ہیں ان کو شفا اور ان کو رہائی بخشے۔ کرسمس خدا کا تہوار ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے۔ وہ 325 میں کونسٹنٹ بادشاہ نے اس کو سٹارٹ کیا، لیکن یہ خدا کا تہوار ہے اور یہ انسانوں کا تہوار نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، اس کا کریٹ، اس کو جو خدا نے کریٹ کیا ہے، انسانوں نے نہیں۔ جب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کا پیغام لے کر وہ گڈیریو کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کر بتاتے ہیں دیکھو میں تمہیں بڑی، اصل میں جو بڑی خوشی کی بشارت ہے یہ کرسمس ہے۔ ایک ایسے انسان نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی کیا کرے گا؟ وہ غلہ بانی کرے گا، وہ پیشوا ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ کاہن ہوگا، ابدی کاہن ہوگا، سردار غلہ بان ہوگا، وہ میری قوم کو لے کر چلے گا، اس کی پیشوائی کرے گا۔ اور اس لیے یسایہ کہتا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ اچھا، اس کی سلطنت اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ ہمارے خداوند یسوع کی جو سلطنت ہے، ابدی سلطنت ہے، نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو خدا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجوسی پوری جانکاری کے ساتھ آئے، تیاری کے ساتھ آئے، تحفے لے کر آئے، اور جانکاری اتنی ہے کہ اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سجدوں کے لائق ہے، سجدہ صرف اسی کو روا ہے، کوئی دوسرا سجدے کے لائق نہیں۔ بچہ ہے بے شک، لیکن کلام یہ کہتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہو چکا ہے۔ یہ تو خدا ہے جو بادشاہوں پر بھی حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اصل میں وہ بچے کو نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے آئے تھے، یہ وہ جانتا ہی رکھتے تھے۔ تو خدا کلام بتاتا ہے یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ کرسمس کی جو تیاری ہے، حالانکہ یہ موسم سرد ہوتا ہے، لیکن اس سرد موسم کے اندر یہ ہمیں روحانی طور پر کیا کر دیتا ہے؟ تلاش کی حکمت کے ساتھ، لیکن یسوع کی تلاش نہیں کر سکے۔ کتابیں ان کے پاس تھیں لیکن علم نہیں تھا۔ آج ہمیں بھی اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا ستارہ ہے
جو مجھے یسوع کے پاس لے جائے. یا میری اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کی دنیا میں آنے کا مکاشفہ ہے تو پھر تو ہم کرسمس منائیں. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پہلے آپ یوسف سے سیکھ لیں, مریم مقدسہ سے سیکھ لیں, مجوسیوں گڈریوں سے سیکھ لیں کہ کیسے ان کو یسوع مسیح کی آمد کا مکاشفہ ملا. انہوں نے خدا کے کلام کا, نبوتوں کا, پیشن گوئیوں کا کیسے یقین کیا. یہ شخص ہیرودیس اس لیے اس نجات سے محروم رہ گئے, اس کے ساتھ کے لوگ, کیونکہ یہ ایک تو سن کر گھبرا گئے, دوسرا انہوں نے پڑھا بھی سنا بھی اس کے بارے میں, لیکن یہ کسی اور ذہن کے ساتھ بات کر رہے تھے, نجات نہیں پائی, یسوع کو سجدہ نہیں کیا. حالانکہ کہہ رہے تھے جا کر اس بچے کی بابا ٹھیک کی دریافت کرو, جب ملے تو ہمیں بھی خبر دو تاکہ میں بھی اس کو کیا کروں, سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اس کا عزائم ہمیں اگلے پیرے میں نظر آتا ہے کہ اس نے 2 سال اس سے چھوٹے تمام بچوں کو کیا کروا دیا تھا. آج ابلیس کے بے شمار نمائندے ایسے ہیں جو یسوع کو دیکھنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے تلاش نہیں کر رہے, بلکہ اس کی مخالفت کرنے کے لیے, اس کے قاتل بننے کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی گفتگو سے, اپنی باتوں سے وہ بعض مسیح کے کلام کے دشمن ہیں اور وہ مسیح کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں, مسیح کی پیدائش, اس کی دنیا میں آنے نجات کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہیں, ہم اس کی نجات کو قبول کر کے اس نجات کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دور کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا, یعنی مسیح خدا. خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.